یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال جمہوری جدوجہد کی. بھائی میں نے تو تم کو چندہ ہی لیتے ہوئے دیکھا ہے, ایک دن بھی کچھ جدوجہد میں تو میں نے نہیں دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھا تمہاری بس بھی چھوٹ گئی ہو. میں نے آپ کو پیدل چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, جیل جانا دور کی بات. وہ پھر بولتے ہیں میں شیر, میرا یہ. میں آپ کو ایک قصہ سن. ایک بار ایک چوہا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جنگل, تو اس کو بندر نے پوچھا کیا ہوا ہے. اس نے بولا تمہیں پتا نہیں, وہ شکاری آئے, بولتے ہم شیر کا شکار کریں گے اس لیے چھپ رہا. اس نے بولا وہ شکار شیر کا کریں گے, چھپ تو کیوں رہا ہے. بولا تم میری ماں سے جا کے پوچھو, کہتی ہے میرا پتر شیر ہے, یہ وہی والا شیر ہے. ارے ماں تو سب کو شیر بولتی ہے, اس نے دل پہ لے لیا کہ میں شیر ہوں. کبھی بولتا, کبھی بھٹو. بھٹو کا نام تو پہلے ریاست مدینہ. خدا کے واسطے جان چھوڑ دو بھائی. اور ابھی بھٹو بھٹو لگاؤ, میں بھٹو, میں ذوالفقار علی بھٹو, مجھے مرتضی بھٹو کی طرح مارنے کی, مجھے یہ کرنے. ارے بھائی کوئی تم کو, تمہارا چھرے کا پلستر 6 مہینہ نہیں اترتا ہے, بولتے کھڑا ہوا سر کے بل لگتا ہے ٹانگ پہ, 6 مہینہ ٹانگ اوپر, بولتا ہے میں بھٹو. یار ایسا بھٹو خدا کے واسطے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے. اور بار بار دوستوں نے کہا کہ ایک سمت میں سوچا ہوا ہے, کسی کو ریلیف دینا ہے, کسی کو کوئی موقع فراہم کرنا ہے. موقع ہم بھی الیکشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں کہ چارپائی نہیں دینی ہے, نہیں دو, بس 100 تو طریقے سے نا. تو طریقہ تو ہونا چاہیے, غلط کام کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تم نے غلط مائنڈ میک اپ کیا ہوا تو اس کی کوئی جواب اچھا بناؤ, کوئی دلیل اچھی بناؤ. نہیں جی بس یہ کرنا ہے. اب پتہ نہیں کون سی گھر سے مجبور ہوتے ہیں لوگ, کیا کر سکتا ہے. آگے بڑھوں گا اور سمیٹوں گا. میڈم چیئرمین کہ دیکھیں, یہ جو ڈسٹ بن پہن کے گھوم رہے اور اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں, ان کی سیاست, میں آج آپ کو ایک نئی بات بتا. ہر ایک اس کی سیاست کا تجزیہ کچھ اور کرتا ہے, میں نے کچھ اور دیکھا ہے. یہ ذہنی مریض شدید احساس کمتری, نعرے یہ بھلے کچھ بھی لگائے. اس نے کہا تھا میں احتساب کروں گا, میں انصاف کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں یہ بھی کر دوں گا, میں وہ بھی کر دوں گا. 4 سال فرعون بنا یہاں بیٹھا رہا. اس نے اپنے دوست نوازنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا, اور ایسے معاہدے کیے کہ آج ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم سیاستدان بھی شرم. کوئی کام اس نے نہیں کیا, صرف احساس کمتری. زرداری صاحب کو بند کروں گا. اچھا بھائی کر لو, کون سا نیا کام کرنے آئے ہو تم, یہ تو سب نے کیا. کیا آصف علی زرداری کے جیل جانے سے کیا تھا کہ ذہنی تسکین, کہ میں وہ کیوں چاہتے ہیں, ان کو لوگ اتنا مانتے کیوں ہیں, ان کی اتنی عزت کیوں ہے, میری کیوں نہیں. چن چن کے نواز شریف کو جی میں بدر کر دوں گا, پھر محترمہ فریال کو میں جیل میں ڈال دوں گا, صرف اپنی ذاتی انا کی. یہ احساس کمتری ہے اس شخص کو, یہ خود سے بڑھ کر بہتر کسی کو نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ جس کو حکومت ملے, جسے لوگ چاہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, اس کے ذہن میں اب یہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو جاوید میاں کو بھی یہ ٹیم میں برداشت نہیں کرتا تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ قاسم عمر کو بھی ٹیم میں برداشت نہیں کرتا تھا, کھیلا اس سے بھی نہیں جاتا تھا. اب ورلڈ کپ جو ہم لوگوں نے جیت لیا, اللہ امان دے ہم لوگ, وہ ورلڈ کپ دنیا پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو جتایا کس نے. اس میں وسیم اکرم نے وکٹیں لی اور اسی نے رن بنائے, سیمی فائنل تک انضمام لے گیا. یہ میری طرح کبھی ادھر بھاگ رہا تھا, کبھی ادھر بھاگ رہا تھا, آخری بولتا ہے میں نے ورلڈ کپ جیتا. تو اس کا ورلڈ کپ, ہم تو اس زمانے میں لڑک پورا دیکھتے تھے, ہر ایک میچ دیکھتے تھے. اس نے تو کیچ بھی چھوڑا تھا. ابھی اس کو جو کیا کرے, سب سے بڑھا یہی تھا, تو اس کو عزت کے طور پہ, بڑی عمر کے طور پہ کپتان, کھیل کی وجہ سے تھوڑی کپتان بنایا تھا, یہ بزرگ کی وجہ سے کپتان تھا. تو اس کو کھیل کی وجہ سے بخدا نہیں بنایا تھا. یہ ان سب میں بزرگ آدمی تھا, باقی سب اس کے بچوں کی عمر کے تھے. بولا چاچا کپتان ہے یہ, چلو. تو چاچا کپتان نے ورلڈ کپ کیا پکڑا, آپ اس کی وہ تقریر اٹھا کے دیکھو جب اس نے ورلڈ کپ ہاتھ میں پکڑا. چاچا نے یہ نہیں بولا کہ ٹیم نے اچھا کھیلا, انضمام نے, وسیم اکرم نے. اس کا جملہ آئے سے شروع ہوتا ہے, می پہ ختم. آئی ڈڈ دیٹ, آئی ڈڈ دس, آئی پلیڈ لائک دس, آئی واز دس. ارے ہر کپتان اپنی ٹیم کی تعریف. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو, اور دعوت بھی دوں گا کہ کسی طرح وہ ورلڈ کپ کی جو جیتنے کی بات چیت ہے, وہ ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھیں. اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ٹیم نے وی, اس نے وی کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. می آئے, ابھی تک می آئے میں, کہ صرف میں اور کوئی نہیں. اپوزیشن کرنے کو یہ تیار نہیں. اسے چاہیے تو صرف حکومت,
اور جیل جانے سے یہ کتنا ڈرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. اتنا کافر علی سے بھی نہیں ڈرتے تھے جتنا یہ جیل جانے سے. کیا دم دبا کے یہ جلسہ کرتا ہے تو اپنے ہی لوگ جمع کرتا ہے, اس میں اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے. اپنے خلاف تو یہ بات یا مباحثے کی صورت تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کرتا رہتا ہے. سامنے کوئی نہیں ہو, یہ اکیلا ہو, کوئی بات نہ کر سکے. یہ اس لیے اسمبلی نہیں آتا. باقی سب بہانے کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں, کبھی کہتا ہے ہمارا استعفیٰ منظور کیوں کیا, کبھی کہتا ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی کہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. کہتا ہے اب کہتا ہے یہ چور ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو میں ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں. تو بھئی اپوزیشن میں بھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو تم کو حکومت دے رہو تم آ جائے گا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں, اگر کوئی اس کو سوچے, ہم کل الیکشن کراتے ہیں, جیسے یہ سندھ میں بلوچستان میں ہر جگہ ہار گیا, یہ اور جگہ بھی ہار جائے, تو کیا یہ مان لے گا؟ میرا اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ الیکشن پاکستان کے موجودہ مسئلے کا حل ہے. میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہی الیکشن مانے گا کہ جس میں کہے کہ میں جیتا ہوں, ورنہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. تو یہ آج بھی اس کا یہ رویہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, معیشت, اکنامک, سب چیز کو. یہ اس وقت کون سا الیکشن ایسا ہوگا جو یہ مانے اگر اس کو ڈیفیٹ ہو جائے؟ سب کو پتہ ہے نہیں مانے گا. یہ تو صرف تاریخ میں کبھی بھی ہو, یہ وہی الیکشن مانے گا کہ میں جیتوں, میں وزیر اعظم بنوں, تو ملک چلے گا, سیاست چلے گی. ورنہ نہ ملک ہے نہ سیاست ہے, سب خراب ہے. اور میں حیران ہوں, آج اگر اس کو لانے والی مشینری کوئی اور تھی, میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اس دن تفصیل سے اس بات کہ کتنے جرنیلز کی کاوشوں سے اس بت کو تراشا گیا تھا, اور اب اس کی پوجا کون کر رہا ہے یہ دیکھ. وہ بھائی یہ جج جنرل سے نکلو, یہ کب تک افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے روایتوں پہ چلو گے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بیٹھے ہو. واٹ از سپریم کورٹ؟ ان ایکٹ آف پارلیمنٹ. ایم اینڈ رائٹ شاہد صاحب؟ ان ایکٹ آف پارلیمنٹ. واٹ از ہائی کورٹ؟ ان ایکٹ آف پارلیمنٹ. آپ جس ماں باپ سے پیدا ہو آپ اسی کے خلاف بات کرتے ہو, اپنے من مانے فیصلے کرتے ہو. یہ 15 منٹ کے فیصلے, الیکشن کمیشن کو بلاؤ, ان کو پیسے دو, نہیں دیتے تو ہمیں بتاؤ. الیکشن اب یا تو الیکشن کمیشن کو ختم کرو, جب فارم بھی یہ جمع کرا رہا ہے, رد بھی یہ کرا رہا ہے, تاریخ بھی یہ لکھ رہا ہے, فوٹو بھی یہ, ارے بھائی مسئلہ کیا, تو ختم کرو. میرے سیدھا بولو, کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراؤ, کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ میں داخل کراؤ. کیونکہ اسکروٹنی کب کرنی ہے یہ بھی پتا ہے, کس کا ان کو ایکسپٹ کرنا ہے یہ بھی پتا ہے, کس کا ریجیکٹ کرنا ہے یہ بھی پتا ہے, پولنگ کب ہوگی یہ بھی دن دے دیا ہے. تو الیکشن کمیشن والے رہ کہاں گئے؟ ہاں, اور ریزلٹ کا بھی پتا ہے, یہ بھی بتا دیں گے, یہ پہلے سے بتایا ہوا کون جیتا ہے کون آ رہا ہے, یہ وہ سب جوں کا توں. جس طرح نہیں وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھتا تھا, پڑھا ہوا سمجھا جائے, تو یہ پڑھا ہوا سمجھا جائے, پڑھا ہوا سمجھا جائے, جو ہے پڑھا ہوا سمجھا جائے. مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ وہ ایک اس دور کا وزیر انفارمیشن جو ایک بل پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آئی رائز ٹو, اس نے کہا جی پاس, پڑھا ہوا سمجھا. اس نے کہا سر میں بل تو پڑھوں. اس نے کہا نہیں پاس ہو گیا, تم جاؤ, پڑھا ہوا سمجھا جائے. اسی کا وزیر اس کو کہہ رہا تھا کہ یار میرے کو پڑھنے تو دو. وہ کہہ رہا نہیں پڑھو, بس یہ پاس ہے, جاؤ ادھر سے. وہ جس دن 52 بل ایک دن میں پاس کر دیے, تو اس کا وزیر خود کہہ رہا تھا یار میں نے بل پڑھا نہیں, کیا یہ پاس ہو گیا؟ مجھ سے پوچھ رہا. میں نے کہا یار اب تمہارا وہ مطلب تم جان خان ہے, تو میں نے کہا تمہاری حیثیت اس وقت جان خان والی ہے, تو تم جو کرو وہ جائز ہے. تو اسپیکر بھی تمہارا پڑھو نہ پڑھو, وہ پریشان تھا کہ میں نے بل نہیں پڑھا تو کیا یہ تو بول رہا ہے پاس ہے تو یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی سب کر سکتے. اس طرح کے فیصلے ہوں تاریخ کے بحران جنم لیں گے. ہماری ابھی تو اپیل ہم سمجھتے ہیں ناقابل عمل فیصلہ ہو جائے, مشکل ہو جائے گا. یہ آگے چل کے ملک میں تقسیم پیدا کرے گا. صوبوں میں چھوٹے صوبوں کو مزید احساس کمتری کا شکار ہوں گے. پاکستان کی فیڈریشن جس کے لیے یار آپ نے, میں پھر کہتا ہوں آپ کی بلی نہیں مری, ہماری شہادت ہے, ہمارا گڑی خدا بخش بھرا ہوا ہے. ہمیں زیادہ فکر ہے اس فیڈریشن کی, ہمیں زیادہ فکر ہے اس جمہوریت کی, ہمیں زیادہ فکر ہے اس ملک کی, ہمیں زیادہ فکر ہے ایک نقصان کی. تمہارا جاتا کیا ہے؟ تمہارا نہ کچھ گیا ہے نہ کچھ جائے گا. خدا کے واسطے تاریخ کو اس بحران پہ, اس بحرانوں سے دوچار نہ کرو. بھائی وہ ہمارے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, مرد اور نے کہا تھا نا
यार तुम्हारा क्या है, तुम तो रिटायर हो गए, वो फिर जिस तरह दूसरे फार्म हाउस खरीद लेते हैं बाहर मुल्क, वहां चले जाओगे। इफ्तिकार चौधरी इधर रहता है? नहीं रहता, वो आता होगा फिर जाता होगा। मुझे तो लंदन में उसका तस्वीर नजर आता है। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे। तो हमने तो यही रहना है, आप तो रिटायर हो जाओगे, हम लोग तो रिटायर भी नहीं होते। साईं काय मलीजा में अभी तक सियासत कर